بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم ولا تعتدوا۔ اے ایمان والو، پاکیزہ چیزوں کو حرام مت کرو۔ ما احل اللہ لکم، جو اللہ نے تمہارے لیے حلال کی ہے۔ ولا تعتدوا، اور حد سے آگے مت بڑھو۔ ان اللہ لا يحب المعتدین، بے شک اللہ رب العالمین حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں فرماتے۔ وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا، اور کھاؤ اس میں سے جو اللہ نے تمہارے لیے حلال پاکیزہ رزق عطا فرمایا ہے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ، اور اس اللہ سے ڈرو جس پر تم ایمان رکھتے ہو۔ مذکورہ دونوں آیتوں میں سورہ مائدہ آیات نمبر 87 اور 88 میں یہ بتلایا گیا کہ اگرچہ ترک دنیا، ترک شہوات، ترک لذات ایک درجہ میں محبوب اور پسندیدہ عمل ہے، اور اس کے استعمال کی بھی اجازت ہے، مگر اس میں حدود الہی سے آگے مت بڑھو، اور حدود الہی سے، اللہ کی حدود سے آگے بڑھنا، تجاوز کرنا ایک مذموم اور حرام عمل ہے۔ 3 ضروری احکامات بیان ہوئے۔ حکم نمبر 1 کے حوالے سے میں یہ گزارش کروں گا کہ دراصل کسی حلال چیز کو حرام قرار دینے کے 3 درجات ہیں۔ پہلا درجہ یہ ہے کہ اعتقاد کی بنیاد پر حلال چیز کو آپ حرام سمجھے۔ اس کا حکم یہ ہے کہ کسی چیز کی حلت دلیل قطع قرآن کریم سے ثابت ہو تو اس کو سمجھنے والا قانونی الہی کی صریح مخالفت کی وجہ سے کافر ہو جاتا ہے۔ دوسرا درجہ یہ ہے کہ صرف قولاً، زبانی طور پر کسی حلال چیز کو اپنے اوپر آپ حرام کر دیں یا ان کو حرام قرار دیا جائے۔ مثلا ایک بندہ کہے کہ موٹا گوشت میں نہیں کھاؤں گا، یا فلاں کام نہیں کروں گا، تو اس صورت میں اگر قسم کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں
مثلاً صراحتاً یہ کہا کہ میں اللہ کی قسم اٹھاتا ہوں کہ میں فلاں چیز نہیں کہوں گا، موٹا گوشت ہے، چھوٹا گوشت ہے، یا دال ہے، جو بھی ہے، تو اس کا حکم یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ ایسی قسم کے قسم کھانے سے گریز کیا جائے، اور اس طرح قسم اٹھانا گناہ ہے، لیکن اس صورت میں قسم توڑ دے، اس کا کفارہ ادا کرے اور وہ چیز کھائے۔ تیسرا درجہ یہ ہے کہ ایک بندہ نہ اعتقاداً اس کو حرام سمجھتا ہے، نہ قولاً اس کو حرام سمجھتا ہے، بلکہ عادتاً یا عملاً ہمیشہ کے لیے کسی چیز کو چھوڑ دیتے ہیں، تو اس کا حکم یہ ہے کہ اگر حلال چیز کو چھوڑنا ثواب سمجھتا ہے تو یہ رہبانیت ہے، بدعت ہے، اور اگر نیت یہ نہیں ہے ثواب کی، بلکہ کوئی جسمانی روحانی بیماری ہے، بطور پرہیز اس نے ہمیشہ کے لیے دائماً ابدا چھوڑ دیا ہے، تو پھر اس پر کوئی گناہ نہیں ہے اور کوئی مواخذہ نہیں ہے۔ وَلَا تَعْتَدُوا، یہ دوسرا حکم ہے کہ حدود اللہ سے آگے مت بڑھو، اور ساتھ یہ بھی فرمایا کہ اللہ تعالی حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا، ان اللہ لا يحب المعتدین، اور سورہ بقرہ آیت نمبر 229 میں ہے وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، جو حدود اللہ سے تجاوز کرے تو وہی لوگ تو ظالمین ہیں، ظالم ہیں یہ لوگ۔ اور سورہ طلاق میں ہے کہ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، جو اللہ کے حدود سے آگے بڑھ جائے تو اب اس نے اپنے جان پر ظلم کیا۔ اب اللہ کے حدود سے بڑھنے کی کافی صورتیں ہیں، جس میں صرف 10 صورتوں پر اکتفا کروں گا بطور اصول، کہ لوگ کیسے عبادات میں، معاملات میں اللہ کے حدود کو کراس کرتے ہیں، حدود اللہ سے تجاوز کرتے ہیں، کیوں کرتے ہیں، عوامل کیا ہے، اسباب کیا ہے، تو میں اس کے 10 چیزیں ذکر کروں گا۔ پہلی بات یہ ہے، پہلی صورت یہ ہے کہ حلال کو حرام کر لینا، اور اس کی صورت یہ ہے کہ اللہ نے جس چیز کو حلال کیا ہے اس کو آپ اپنے اوپر حرام کر دیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ شہد پینے سے متعلق فرمایا کہ میں یہ ہرگز نہیں پیوں گا، تو پھر آیات نازل ہوئی کہ یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لکم، اے اللہ کے نبی آپ اس چیز کو کیوں حرام کرتے ہیں جسے اللہ نے تمہارے لیے حلال کر دیا ہے؟ جب ایک چیز اللہ نے حلال فرمایا ہے تو اس کو حرام مت بناؤ۔ اور اسی ممانعت میں اللہ کے رخصتوں سے بچنا اور اس کو بروئے کار نہ لانا یہ بھی داخل ہے۔ مثلا سفر شرعی میں قصر نماز مشروع ہے، اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہے،
انفرادی حالت میں یا اجتماعی حالت میں جب سب مقتدی اور امام مسافر ہو تو وہاں پر 3 نمازوں میں قصر کرنا، ظہر، عصر اور عشاء میں 4 کے بجائے 2 پڑھنا، یہ مشروع عمل ہے۔ لیکن ایک بندہ متقی بن جائے کہ نہیں میں نے 4 پڑھنی ہے، تو یہ نہ کرو۔ دوسری صورت یہ ہے حدود اللہ سے آگے بڑھنے کی، کہ جو چیز اللہ کے ہاں تقرب کا ذریعہ نہیں ہے اور آپ اپنی طرف سے تقرب کا ذریعہ شروع کر دے، مثلا بولنے کا، گفتگو نہ کرنے کا، بات نہ کرنے کا روزہ رکھنا، بھائی یہ کوئی روزہ ہے؟ مشروع روزہ تو نہیں ہے۔ یا دھوپ میں کھڑا ہونا، بھائی یہ کون سا روزہ ہے؟ یہ کون سا عمل ہے شریعت میں؟ اپنی طرف سے بنایا ہے، تجاوز ہے، تعدد ہے۔ نمبر 3 صورت یہ ہے حدود اللہ سے بڑھنے کا تیسرا جو دروازہ ہے وہ یہ ہے کہ غیر ضروری کو ضروری سمجھنا یا غیر ضروری کو ضروری کا درجہ دینا۔ جو چیز شریعت میں فرض نہیں ہے اور آپ اس کو فرض کا درجہ دے دے اور اسے نہ کرنے والے پر لعن کرے، طعن کرے، مثلا عید الفطر کے سویہ ہے، شب برات کا حلوہ ہے، اب یہ تو فرض تو نہیں ہے لیکن لوگوں نے فرض کر دیا ہے۔ چوتھی صورت، چوتھا طریقہ جو حدود اللہ سے بڑھنے کی بنتی ہے وہ یہ ہے کہ مطلق مستحب کو وقت کے ساتھ آپ مقید کریں۔ شریعت میں ایک عمل مستحب ہے اور آپ اس کو مقید کریں وقت کے ساتھ، مثلا مطلق مصافحہ مستحب ہے، سنت ہے، لیکن نماز با جماعت کے بعد امام سے مصافحہ کرنا، پھر اس کو فرض کا درجہ دینا، اور پھر امام کی ناراضگی تو مجھے سمجھ نہیں آتی کہ امام کیوں ناراض ہے۔ یہ تو ایک مستحب عمل ہے اور وقت کے ساتھ مقید کرنا یہ تو تجاوز ہے۔ 5ویں صورت حد سے آگے بڑھنے کی یا ایک شکل جو ہے کہ کسی عمل کا ثواب خود بخود تجویز کرنا، قرآن و سنت میں وہ فضیلت ہے نہیں، شریعت میں اس کی ثواب کا ذکر ہے نہیں، اور آپ خود شارع بن کر اس کی ثواب تجویز کریں۔ مثلا دعائے گنج العرش ہے، عہد نامہ ہے، لوگوں نے خود اس کی فضیلت جو ہے تجویز کی ہے، ایسا نہیں ہے، یہ حد سے تجاوز ہے۔ 6 نمبر پہ حد سے تجاوز کرنے کی صورت یہ بھی ہے کہ کسی عمل کی ترکیب خود وضع کرے، اور احادیث طیبہ میں، شریعت میں، فقہ کتابوں میں اس کا کوئی وجود اور ثبوت ہے نہیں۔ مثلا مختلف نمازوں میں، مختلف رکعات میں مختلف صورتیں پڑھنا، مثلا تہجد کی نماز کے بارے میں مشہور ہے، معروف ہے، پہلی رکعت میں 12 دفعہ سورہ اخلاص پڑھنا، پھر ہر رکعت میں ایک مرتبہ پڑھنا، لوگوں نے خود بنایا ہے۔
قرآن و سنت میں اس کی کوئی ثبوت نہیں ہے۔ حد سے بڑھنے کا جو 7واں طریقہ ہے کہ کسی ثواب کے کام کے لیے جگہ کی پابندی لگا دینا۔ کوئی ایسا عمل ہو جو ایک خاص جگہ کے لیے آپ مختص کرے، لیکن وہ تخصیص شریعت مطہرہ میں بھی نہ ہو، اور آپ اپنی طرف سے تخصیص کرے اور پخبرش پیتے وہ لگے۔ مثلا بعض لوگ غلہ روٹی قبر پر تقسیم کرتے ہیں، قبرستان میں تقسیم کرتے ہیں، قرآن خوانی قبر کے ساتھ کرتے ہیں۔ یہ لوگوں نے اپنے طرف سے بنائی۔ مسجد میں کرو، اصال ثواب کا میں انکار نہیں کرتا، خود کرو، لیکن قبرستان میں جانا اور اس کی تخصیص کرنا کیا جواز رکھتا ہے یہ؟ اور 8 نمبر صورت آگے بڑھنے کا، حد سے تجاوز کرنے کا یہ ہے کہ بعض حلال چیزوں کے بارے میں یہ طے کر لینا کہ فلاں نہیں کھائے گا اور فلاں کھائے گا، مرد کھائیں گے اور عورتیں نہیں کھائیں گے، عورتیں کھائیں گے مرد نہیں کھائیں گے، خالصۃ لذکورنا ومحرم علی ازواجنا۔ مشرکین مکہ بھی یہ کرتے تھے، ان مویشیوں کے پیٹ میں جو کچھ ہے مردوں کے لیے ہے، عورتوں کے لیے حرام ہے، ان کا قول تھا۔ اور بعض علاقوں میں بعض لوگ، میں بتا رہا ہوں، تخصیص نہیں کر رہا جگہ کی، شہر یاد نہیں کر رہا، علاقہ یاد نہیں کر رہا، میں کہتا ہوں بعض علاقوں میں بعض لوگ سیدنا فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے ایصال ثواب کے حوالے سے بیوی جی کے صحن ہے اس نام سے ایک رسم کرتے ہیں، اور اسی رسم میں جو کانا تیار کیا جاتا ہے وہ صرف عورتیں کھا سکتی ہے، مردوں کے لیے اس کی اجازت، مردوں کے لیے اجازت نہیں ہوتی، وہ مرد نہیں کھا سکتے۔ یہ لوگوں نے اپنے طرف سے بنایا ہے، شریعت مطہرہ میں، قرآن و سنت میں اس کا تو وجود اور ثبوت ہے نہیں۔ 9 نمبر صورت جو حد سے بڑھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ کسی گناہ پر مخصوص عذاب خود تجویز کرنا۔ بھائی کسی بھی گناہ پر عذاب دینا یا نہ دینا یہ اللہ کی مرضی ہے، اور کیا عذاب ہے اللہ کی مرضی ہے۔ عوام الناس کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ اپنے طرف سے عذاب تجویز کرے۔ ہاں اگر قرآن و سنت میں، شریعت مطہرہ میں موجود ہے تو پھر تو درست ہے، لیکن شریعت مطہرہ میں ایک مخصوص عذاب کا ذکر نہیں ہے اور آپ اپنے طرف سے تجویز کرتے ہیں، یہ تعدد ہے۔ اور آج کل تو جاہل مقررین اور واعظین اور اپنی شعلہ بیانے میں اپنی طرف سے بہت ساری چیزیں بیان کرتے ہیں، ہم ڈھونڈ ڈھونڈ کر تک جاتے ہیں، ملتی نہیں ہے۔ دسویں صورت یہ ہے آگے بڑھنے کا کہ کسی چیز کے متعلق یہ طے کر لیا جائے کہ اس کا حساب نہیں ہوگا، اور نہ حدیث میں اس کا کوئی ثبوت موجود ہو شریعت میں۔ مثلا بعض لوگوں کے بعض علاقوں میں بعض لوگوں میں یہ مشہور ہے کہ رمضان المبارک کے آخری جمعہ کو نئے کپڑے پہننا، نئے جوتے پہننا، یہ بھی حساب ہوتا ہے، لوگوں نے اپنی طرف سے بنائی۔ بہرحال یہ جو تلک عشرۃ کاملہ، یہ چند چیزیں اصولی طور پر
بطور مشت نمونے خروار ذکر کیا اور غور فکر اگر کیا جائے تو مزید صورتیں بھی ہے. تو بطور تتبع، بطور تلاش ہم نے گزارش کی، اور بہرحال حدود اللہ سے آگے بڑھنا یہ جرم عظیم ہے اور گناہ کبیرہ ہے. قرآن کریم میں جگہ جگہ حدود اللہ سے آگے بڑھنے سے منع فرمایا ہے. سورہ بقرہ میں ہے تلک حدود اللہ فلا تقربوها، یہ اللہ کی حدود ہے، ان سے نکلنے کے نزدیک بھی مت جاؤ. ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. جو شخص اللہ اور اس کے رسول کے فرمان برداری نہ کرے اور اس کے حدود سے آگے بڑھ جائے، اللہ اس کو آگ میں داخل فرمائے گا، جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور یہ عذاب ذلت والا عذاب ہے. خلاصہ یہ ہوا کہ آیات مذکورہ آیت نمبر 87 میں چند احکامات ذکر ہوئے. 88 میں نمبر 1، جو چیز حلال ہے اس کو حرام مت سمجھو. نمبر 2، حدود اللہ سے آگے مت بڑھو. نمبر 3 یہ ہے کہ جو کچھ حلال ہے، طیب ہے، اللہ کی طرف سے تم کو عطا فرمایا ہے، اور اس میں سے کھاؤ، اور اللہ سے ڈرو، اس رب سے ڈرو جس پر تم ایمان رکھتے ہو. لہذا حلال اور پاکیز چیزوں کا کھانا دینداری کے خلاف نہیں ہے، یہ دینداری ہے. ہاں، پرہیزگاری یہ ہے کہ اللہ کے احکامات کے خلاف ورزی بند کیا جائے. نہ کرو اللہ کے احکامات کے اور رسول اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات کی خلاف ورزی. اور یہ بھی یاد رکھے کہ ایک چیز اگر حلال بھی ہے، پاکیزہ بھی ہے، لیکن اگر کسی کی ملکیت ہے اور جب تک شرعی طریقے سے اس کے استعمال کی اجازت نہیں ہے آپ کو، تو پھر آپ استعمال نہ کریں. خرید لو ہو جائے، خرید و فروخت کا تجارت کا معاملہ ہو جائے، یا کوئی ہبہ کرے آپ کو، یا کوئی تحفے میں دے دے، تو پھر تو علیحدہ بات ہے. لیکن بہرحال یہ 3 چیزیں ہو گئی کہ حلال کو حرام مت سمجھو، اللہ کی حدود سے آگے مت بڑھو، اور حلال اور طیب چیزوں کو کھاؤ.